ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، قربانی کا عمل شروع دور سے جاری ہے۔ مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی تھی تاکہ جن چوپاہوں کا گوشت انہیں کھلایا جاتا تھا اس پر اللہ کا نام لے، بس تمہارا الہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ اور بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل و قابل سے شروع ہوتی ہے، جس میں حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ تاریخ انسانی کے روز اول سے قربانی موجود ہے۔ اور مزید تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی مختلف طرح کی رہی ہے، جس میں جمادات، نباتات اور حیوانات سب کی قربانی ہوتی رہی ہے، اور کبھی تو انسانوں کی قربانی بھی ہوتی رہی ہے۔ قربانی کی بعض صورتیں تو بالکل عقل سے گری ہوئی تھی اور آج بھی اس طرح کے کام کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ آسمانی و زمینی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنے خداؤں کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی پناہ یا خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، پرانے زمانوں کی بات کریں تو اس وقت گوشت، غلہ، پھل، شراب اور گھی وغیرہ کو بھی قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ بعض انسان اپنے اموال بتوں کے قدموں میں رکھ دیتے، بعض لوگ اپنے معصوم بچوں کو خداؤں کے نام پر قربان کر دیتے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام سے پہلے مصر کے لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے یہ خوبصورت لڑکی کی قربانی دیتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سوار کر دریا کے بیچ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو قربانی کا رواج مختلف طریقوں سے ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ناظرین اس وقت ہمارے ملک میں گائے کے کھانے اور اس کی قربانی کے مسئلے کو لے کر عجیب و غریب سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر اس مسئلے پر ذرا تاریخ کے صفحات پر نظر دوڑائی جائے تو قدیم ہندوستان کی ویدک ادب میں ایسے کئی شواہد پائے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی گائے کے گوشت کا استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ ایک مذہبی تقریب میں بھی گائے کو قربان کیا جاتا تھا۔ اس وقت یہ بھی رواج تھا کہ اگر مہمان آ جائے یا کوئی خاص شخص آ جائے تو اس کے استقبال میں گائے کو ذبح کیا جاتا۔ اگرچہ گائے کی ایک پوجا گوبا شٹمی کے نام سے ہوتی تھی، لیکن گائے ذبح کرنے پر کبھی پابندی نہیں رہی ہے۔ 5ویں صدی سے 6 صدی عیسوی کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے وجود میں آنے اور زمین الاٹ کرنے کا رواج عام ہوا۔ اسی وجہ سے کاشتکاری کے لیے جانوروں کی اہمیت بڑھتی گئی، بطور خاص گائے کی اہمیت میں اضافہ ہوا، اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ گائے کا نہ مارنا ایک نظریہ بن گیا۔ ناظرین، ہندو مذہب میں بھی قربانی، دان وغیرہ اپنے معبود سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ بھگوت پران میں ہے کہ نارائن نے تمام دنیا کو قتل کرنے کے بعد گناہ سے محض گھوڑے کی قربانی کر کے نجات حاصل کر لی۔ ویدک دور میں جگہ جگہ بوجھڑ خانے موجود تھے اور دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی قربانیاں دیتے اور ان کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، جس کے لیے ان کے عام طور سے گائے، بیل، بھینس اور گھوڑے کی قربانی کی جاتی تھی۔ اور اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کس دیوتا کو کس جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ جیسے بھگوان وشنو کو قربانی دینی ہوتی تو ایک چھوٹے قد کا بیل ذبح کر کے پکانا چاہیے، پوشن دیوتا کے لیے کالی اور لال گائے کاٹنا چاہیے۔ تو ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دے۔ بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد، دامت مساعيد. فيه الفرحة معهودة،
افرح وانسى احزانك، فيها الضحكة معسولة لاعبها بكل اشجانك، فيها الفرحة معهودة. افرح وانسى احزانك، فيها الضحكة معسولة علمها بألحانك، ردد كلمة منشودة عيد مبارك بالحانك، خلي العيد بحلولك فرحة وسامر خلانك، فرحة وسامر خلانك. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد، دامت مساعيد. والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه. مال الضيقة والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه. نبض الساعات والبسمات حانوا على الهوانه، فرحة عيد فيه تزيد وتتفاخر في كيانه، وتتفاخر في كيانه. يجمعنا في عيد السعادة، ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى. حبل الود يجمعنا في عيد السعادة، ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى. كل الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة، لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة. كل الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة، لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة. नाजरीन खुश आमदेद सच्ची बात में। नाजरीन, तारीख में ये बात भी मिलती है कि हिंदू मत से बगावत के नतीजे में बुद्ध मत और जैन मत का ज़ुहूर हुआ, और इन लोगों ने हर उस बात का इनकार कर दिया जिसका वैदिक दौर में जोर था। ख़ास तौर से कुर्बानी का भी इनकार कर दिया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि ये ब्राह्मणों की जंगी चाल का हिस्सा है कि वो गोश्तखोर बनने के बजाय गाय के पुजारी बन गए। लेकिन नाजरीन, बाद हकीकत नाशनाज लोगों का यह ख्याल है कि गोश्त खाना हिंदू मजहब में ममनू है, जो सरासर इस मजहब पर बहतान है। इसलिए कि गोश्त खाना हिंदू मजहब में न सिर्फ दुरुस्त बल्कि अजीम इबादत भी है, और इस बात पर कई उनकी मजहबी किताबें दलालत करती हैं। चुनांचे ऋग्वेद जिल्द 1 में मज़कूर है कि लड़कियों की शादी के मौके पर बैल और गाय ज़बह करना चाहिए, और इसी ऋग्वेद के जिल्द 1 श्लोक 71 में जिक्र किया गया है कि हिंदू मजहब के अवतार गाय, बछड़ा, घोड़ा और भैंस का गोश्त खाया करते थे। यहाँ तक कि हिंदू मजहब के अजीम मुबल्लिग स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि एक इंसान उस वक्त तक अच्छा हिंदू नहीं हो सकता जब तक वो बड़े का गोश्त न खाए। और नाजरीन, अगर इंसान सब्जी खोर हो जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ गाय की इतनी बहुतात हो जाएगी कि ला मुहाला उसकी नस्ल कुशी करनी पड़ेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 100 साल पहले हिंदुस्तान में 40,000 टाइगर थे, जबकि अभी सिर्फ 20,000 बाकी है। यानी गुज़िश्ता 100 सालों में 20,000 टाइगरों का शिकार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 200 टाइगरों का शिकार किया जाता है। इसीलिए गुमान किया गया कि अगर टाइगरों के शिकार पर रोक नहीं लगाई जाती तो आज तक पूरे हिंदुस्तान के जंगलात से कब का टाइगरों का खात्मा हो चुका होता। इसके बरखिलाफ हर साल करोड़ों की तादाद में गाय ज़बह और कुर्बान किए जाते हैं। इसके बावजूद गाय की तादाद में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। पूरे साल में सिर्फ 200 टाइगर के शिकार होने से उसकी तादाद घटने लगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हर साल करोड़ों की तादाद में गाय ज़बह करने के बावजूद उसकी तादाद में कमी वाक़ई नहीं हुई?
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت نے اس کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ جہاں تک لوگوں میں یہ غلط تاثر ہے کہ ہندوستان میں صرف مسلمان ہی ہے جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ بالکل بے بنیاد خیال اور بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں بھی مختلف قبائل و برادری کے لوگ مختلف جگہوں پر گائے کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوؤں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو گائے کو مقدس نہیں مانتی۔ ان کا کہنا ہے کہ رامائن اور مہابھارت میں گائے کے ذبح کرنے اور کھانے کے ثبوت موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ٹائمز آف انڈیا 4 اکتوبر 2015 کے شمارے میں یسعیر کا ایک مضمون بھی شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا بیف کھانے والے ہندوؤں کو اپنا حق چاہیے، جس میں انہوں نے دلائل سے ان تمام چیزوں کو واضح کیا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ ملک کے باشندے متحد ہو کر صبر و سکون سے کریں، تعلیم و ترقی کی جانب توجہ دے، جس سے آئندہ آنے والی نسلیں بیف کی سیاست سے اوپر اٹھ کر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ ناظرین، بہرکیف اسلام کی نظر میں قربانی جو سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، عشق و محبت کی ایک داستان ہے۔ محبوب کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا سبق ہے۔ باپ بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا جیتا جاگتا قربانی کا سبق ہے۔ اللہ کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال نمونہ ہے۔ تسلیم و رضا، صبر و شکر کے ساتھ اپنے جذبات و امنگوں کی اظہار و قربانی کا پیغام ہے۔ اسلام کے نزدیک قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کر دینا ہی نہیں، بلکہ قرآن نے صاف لفظوں میں قربانی کا مقصد یوں بیان فرمایا کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے۔ اور یقیناً تقوی ہی قربانی کی حقیقی روح ہے۔ قربانی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، اخلاص سے اپنے دل و دماغ کو منور کرے، اللہ سے بے پناہ تعلق کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی قربانی پیش کرے، اللہ کا ہر حکم، دین کے ہر مطالبے پر نچھاور کرنے اور اپنے مفادات و خواہشات کو بھی قربان کرنے کا ارادہ کرے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا حکم مقدم رہے اور خواہشات اور نفسانی جذبات پیچھے رہ جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہے قربانی کا اصل مقصد۔ تو اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔